الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بہت معروف ہے، مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ باہر سے ایک آدمی آیا جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے، جس کے بال بہت زیادہ کالے تھے، اور اس کے اوپر سفر کے نشانات بھی نہیں تھے، اثرات بھی نہیں تھے، اور وہ مدینے کا رہنے والا بھی نہیں تھا۔ مطلب وہ شخص مدینہ سے باہر سے آیا تھا، لیکن اتنا صاف ستھرا کہ معلوم مسافر نہیں ہو رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنے سے گھٹنا لگایا اور پہلا سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، کلمہ توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ رمضان کے روزے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ کہا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم نے تعجب کیا کہ سوال بھی کرتا ہے، جواب ملنے پہ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ دوسرا اس نے سوال کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی تعریف بتائی۔ فرمایا کہ ایمان ہے اللہ کے ساتھ ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، موت کے ساتھ، اچھی بری تقدیر کے ساتھ۔ تو اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا، تصدیق کر دی۔ پھر پوچھا کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسان یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس انداز میں کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ تصور نہیں کر سکتے تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی پورے انہماک کے ساتھ، پوری جستجو اور محبت اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ پھر کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی کھلے لفظوں میں کہا کہ آپ قیامت کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت کی نشانیاں پوچھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیاں بتائیں تو اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد وہ اٹھ کے چلا گیا۔ ہم بڑے پریشان، بڑے حیران کہ سائل آیا، سوال کیے، جواب ملے، تصدیق کر کے گویا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس بات کی مہر لگا کے چل دیا۔ یہ ہے کون تھا؟ یہ تھا کون؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے عمر، جانتے ہو یہ کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا جبرائیل آتاکم یعلمکم دینکم او یعلمکم امور دینکم، یہ جبرائیل تھا، فرشتوں کا سردار، جو تمہارے پاس اس لیے آیا تھا تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ جو بات کرنا چاہتے ہیں، جو خلاصہ ہے، جو مین پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے گواہ ہیں، صحابہ کرام دین کو پہنچانے والے ہیں۔ آج اگر ہمیں اسلام کے بارے میں پتہ چلا، ایمان کے بارے میں پتہ چلا، احسان کے بارے میں پتہ چلا، آج اگر ہمیں قیامت کی علامات کے بارے میں پتہ چلا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے پتہ چلا۔ اسی طرح 1,44,000 صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات کو نوٹ کر کے، ایک ایک بات کو جو ہے وہ غور سے دیکھ کے ہم تک پہنچایا، ہم تک ہمارا دین پہنچا، اور ہم اس دین کے بل بوتے پہ، اس دین کے اوپر عمل کر کے جنت کے وارث بنائے جائیں گے۔ تو گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سب سے قریبی جانشین اور آپ کے سب سے قریبی پیغام رساں وہ صحابہ کرام ہیں۔ وہ صحابہ کرام جن کے اوپر اللہ بھی راضی ہیں اور اللہ کے رسول بھی راضی ہیں، اور ہمیں بھی ان صحابہ کرام کے اوپر راضی رہنا چاہیے، اور ان صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی لفظ ایسا اپنے اعمال کے ذریعے اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے جن کے ذریعے ان کو تو کچھ نہیں ہوگا لیکن ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔